السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ آف پختون۔ آج کی ویڈیو میں ہم پشتونوں کے مشہور قبیلے بنگش بابا کی تاریخ، نسب، اولاد، رہائش، روزگار، جنگی کردار اور اہم تاریخی واقعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بنگش قبیلے کی ابتدائی تاریخ زیادہ تر پشتون روایات اور شجرہ ہائے نسب پر مبنی ہے، جبکہ بعد کے ادوار کی معلومات تاریخی کتابوں سے بھی ملتی ہے۔ بنگش بابا کون تھے؟ پشتون روایات کے مطابق بنگش کرلان بابا کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ کرلان بابا کی نسل سے کئی مشہور قبائل وجود میں آئے، جن میں اورکزئی، آفریدی، خٹک، وزیر اور بنگش شامل ہیں۔ بنگش قبیلہ اپنی بہادری، قبائلی اتحاد اور جنگی صلاحیت کی وجہ سے صدیوں سے معروف رہا ہے۔ شجر نسب، روایتی شجری کے مطابق قیس عبدالرشید، کرلان بابا، بنگش بابا۔ اگرچہ مختلف روایات میں کچھ اختلافات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر پشتون مورخین بنگش کو کرلان بابا کی نسل مانتے ہیں۔ بنگش بابا کی اولاد۔ بنگش قبیلے کی متعدد شاخیں ہیں، جن میں مشہور شاخیں یہ ہیں: مک دین خیل، حسن خیل، اسماعیل خیل، ابراہیم خیل، میر احمد خیل، علی شیر خیل، دولت خیل، بہادر خیل، ماموزئی۔ دیگر مقامی شاخیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان شاخوں سے مزید ذیلی خاندان وجود میں آئے۔ رہائش۔ قدیم زمانے میں بنگش افغانستان کے مشرقی علاقوں میں آباد تھے۔ بعد میں ان کی بڑی تعداد موجودہ پاکستان میں آ کر آباد ہوئی۔ اہم علاقے: کوہاٹ، ہنگو، کرم، ٹل، پشاور کے بعض علاقے۔ افغانستان میں بھی بنگش خاندان موجود ہیں، خاص طور پر ننگرہار اور سرحدی علاقوں میں۔ قبائلی نظام۔ بنگش ہمیشہ جرگہ، مشاورت اور پشتونولی پر عمل کرتے رہے۔ اہم روایات: جرگہ، مہمان نوازی، غیرت، وفاداری، بہادری، دشمن کے مقابلے میں اتحاد۔ روزگار۔ قدیم دور میں زراعت، غلہ بانی، تجارت، گھوڑوں کی پرورش اہم ذریعہ معاش تھے۔ موجودہ دور میں سرکاری ملازمت، فوج، پولیس، تعلیم، کاروبار، بیرون ملک روزگار میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنگی کردار۔ بنگش قبیلہ ہمیشہ ایک جنگجو قبیلہ سمجھا گیا۔ قبائلی جھگڑوں میں انہوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا۔ مغل دور۔ مغل حکمرانوں کے زمانے میں بنگش قبائل کبھی مغل حکومت کے اتحادی رہے اور کبھی مزاحمت بھی کرتے رہے۔ کئی بنگش سرداروں نے مغل فوج میں بھی خدمات انجام دیں۔ درانی دور۔ احمد شاہ درانی کے دور میں بھی بنگش قبائل نے افغان سلطنت کا ساتھ دیا۔ سکھ دور۔ جب سکھ حکومت نے پشاور اور گردونوا پر قبضہ کیا تو بنگش قبائل نے دیگر پشتون قبائل کے ساتھ مزاحمت کی۔ برطانوی دور۔ برطانوی حکومت کے خلاف بنگش قبائل نے متعدد قبائلی تحریکوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے سرحدی علاقوں میں انگریز افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرایا۔ آزادی کے بعد۔ پاکستان بننے کے بعد بنگش قبائل نے پاک فوج، سرکاری اداروں، تعلیم، سیاست، تجارت میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ نمایاں شخصیات۔ بنگش قبیلے سے تعلق رکھنے والی کئی اہم شخصیات نے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دی ہیں، جن میں سیاست، فوج، تعلیم، ادب اور کھیل شامل ہیں۔ بنگش قبائل کی خصوصیات: بہادری، قبائلی اتحاد، جرگے کا مضبوط نظام، مہمان نوازی، بزرگوں کا احترام، پشتونولی کی پاسداری۔ دلچسپ حقائق: بنگش قبیلہ کرلانی پشتون قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ کوہاٹ اور ہنگو میں ان کی بڑی آبادی موجود ہے۔ تاریخ میں یہ قبیلہ اپنی جنگی مہارت کے لیے مشہور رہا ہے۔ ان کی مختلف شاخیں پاکستان اور افغانستان دونوں میں آباد ہیں۔ ناظرین، بنگش بابا کا قبیلہ پشتون تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی تاریخ بہادری، اتحاد، قبائلی روایات اور اپنی سرزمین کے دفاع سے عبارت ہے۔
آج بھی بنگش قبائل پاکستان اور افغانستان میں اپنی شناخت، روایات اور خدمات کے باعث نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور تاریخ آف پختون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مخزن افغانی اور حتن افغانی کی روشنی میں بنگش بابا کی تاریخ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بنگش بابا کی تاریخ کو دو اہم تاریخی مآخذ مخزن افغانی اور حتن افغانی کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کریں گے کہ کہاں روایتی شجری ہیں اور کہاں مصنفین نے تاریخی معلومات درج کی ہیں۔ مخزن افغانی میں بنگش۔ مخزن افغانی، جو نعمت اللہ حروی نے 17ویں صدی کے آغاز میں مرتب کی، پشتون قبائل کے قدیم شجروہے کا ایک اہم ماخذ ہے۔ اس کتاب کے مطابق بنگش قبیلہ کرلان بابا کی اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ کرلان بابا قیس عبدالرشید کی نسل سے بیان کیے گئے ہیں۔ بنگش کو ایک بہادر اور بااثر قبیلے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی مختلف شاخوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اگرچہ تمام ذیلی شاخیں تفصیل سے درج نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مخزن افغانی میں درج نسب زیادہ تر قبائلی روایات پر مبنی ہے، اس لیے جدید مورخ ان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ حتن افغانی میں بنگش۔ حتن افغانی، خان بہادر محمد حیات خان 1867 میں بنگش قبیلے کے بارے میں نسبتاً زیادہ عملی معلومات ملتی ہے۔ کتاب کے مطابق بنگش قبائل کی بڑی آبادی کوہاٹ، ہنگو، ٹل اور وادی کرم میں آباد تھی۔ یہ لوگ زراعت، مویشی بانی اور تجارت سے وابستہ تھے۔ قبائلی نظام میں جرگہ اور پشتونولی کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ بنگش قبیلہ اپنی جنگی مہارت اور آزادی پسند مزاج کے لیے مشہور تھا۔ رہائش۔ حتن افغانی کے مطابق بنگش قبائل زیادہ تر ان علاقوں میں آباد تھے: کوہاٹ، ہنگو، ٹل، کرم، جبکہ بعض خاندان افغانستان کے مشرقی علاقوں میں بھی رہتے تھے۔ قبائلی روایات۔ بنگش قبیلہ پشتونولی کے اصولوں پر عمل کرتا تھا، جن میں جرگہ، مہمان نوازی، بہادری، وفاداری، غیرت، باہمی تعاون نمایاں خصوصیات تھیں۔ روزگار۔ حتن افغانی کے مطابق ان کے اہم ذرائع معاش یہ تھے: زراعت، گندم، مکئی اور دیگر فصلوں کی کاشت، مویشی بانی، سرحدی تجارت، گھوڑوں کی پرورش، جنگی کردار۔ حتن افغانی میں بنگش قبائل کو ایک جنگجو قوم قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقوں کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ مختلف ادوار میں مغل حکومت سے کبھی تعاون اور کبھی مزاحمت کی۔ بعد ازاں سکھ اور برطانوی ادوار میں بھی سرحدی علاقوں میں ان کی عسکری اہمیت برقرار رہی۔ سماجی حیثیت۔ بنگش قبائل میں سرداروں، ملکوں اور جرگے کا مضبوط نظام موجود تھا۔ قبائلی فیصلے اجتماعی مشورے سے کیے جاتے تھے اور یہی ان کی طاقت کا ایک اہم سبب تھا۔ تاریخی اہمیت۔ مخزن افغانی بنگش کو کرلانی پشتون قبائل میں شامل کرتی ہے، جبکہ حتن افغانی ان کی معاشرت، رہائش، معیشت اور قبائلی زندگی کی زیادہ تفصیل پیش کرتی ہے۔ ان دونوں کتابوں کو ملا کر دیکھا جائے تو بنگش قبیلہ پشتون تاریخ کا ایک اہم اور مؤثر قبیلہ نظر آتا ہے۔ ناظرین، مخزن افغانی اور حتن افغانی دونوں بنگش قبیلے کی تاریخ جاننے کے اہم مآخذ ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ جدید تاریخی تحقیقات کو بھی مد نظر رکھا جائے، کیونکہ بعض نسب نامے روایتی ہیں اور ان پر مورخین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور تاریخ آف پختون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔